بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سبق نمبر 4 کا چوتھا حصہ ہے جس میں ہم نامور سماجی شخصیات کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم یعنی SLOs پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے اخبارات، رسائل و جرائد میں خبروں، فیچروں، اداریوں، رپورٹوں، اشتہاروں اور خطوط بنام مدیر کو سمجھ کر پڑھ سکے۔ یعنی آپ کو اخبار کی مکمل معلومات ہونی چاہیے اور آپ ان اخبار میں خبروں کو پڑھ سکیں، فیچر مضامین کو پڑھ سکیں، اداریوں کو پڑھ سکیں، خصوصی جو رپورٹیں ہوتی ہیں آپ ان کو پڑھ سکیں، جو اشتہار اخبار میں دیے جاتے ہیں اور جو مدیر کے نام خطوط لوگ لکھتے ہیں آپ ان کو سمجھ کر پڑھ سکنے کے قابل ہو۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انسانیت کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ سراہی جائیں گی جو رنگ و نسل اور مذہب کے فرق کے بغیر کی گئیں۔ یعنی عبدالستار ایدھی نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس میں رنگ کو نہیں دیکھا گیا، نسل کو نہیں آڑ بننے دیا گیا اور مذہب کو نہیں دیکھا گیا، بلکہ ان کے فرق کے بغیر ہر انسان کی خدمت کی گئی۔ دنیا میں ایسے بہت سے ادارے اور لوگ ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ان کو نہ تو کوئی لالچ ہے اور نہ ہی کسی انعام کی امید ہے۔ ایسے لوگوں کے پیش نظر صرف دوسروں کی بھلائی ہوتی ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف دوسروں کی بھلائی۔ ان کی اپنی کوئی نہ اس میں لالچ ہوتی ہے، نہ ہی کسی انعام اور کسی روپے اور پیسے اور کسی اور انعام کی ان کو لالچ ہوتی ہے، بلکہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ دوسروں کی بھلائی ہو اور خدمت خلق کی جائے۔ اسی کی ایک اور مثال آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہی ہے جن کا نام ہے مدر ٹریسا۔ مدر ٹریسا کے بارے میں آئیے جانتے ہیں ہمارے اگلے اقتباس میں کیا معلومات دی گئی ہیں۔ 20ویں صدی میں انسانیت کی خدمت کے لیے زندگی وقف کر دینے والے افراد اور اداروں میں نمایاں ترین نام مدر ٹریسا اور ان کے قائم کردہ ادارے کا ہے۔ انہوں نے 50 برس تک بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و قوم، بیمار اور بے سہارا افراد کی خدمت کی۔ مدر ٹریسا کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا اور 1989 میں مدر ٹریسا کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ مدر ٹریسا 26 اگست 1910 میں مقدونیہ کے ایک قصبے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین البانیہ سے تعلق رکھتے تھے جو کہ ایک ملک کا نام ہے۔ مقدونیہ بھی ایک ملک کا نام ہے اور البانیہ بھی۔ مدر ٹریسا مذہباً رومن کیتھولک عیسائی تھیں، یعنی وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں اور عیسائی میں رومن کیتھولک ان کا مذہب تھا۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے مذہبی جذبے کے زیر اثر آئرلینڈ جو کہ ایک ملک کا نام ہے، آئرلینڈ کے ایک مذہبی ادارے میں داخلہ لے لیا۔ یعنی مذہبی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک مذہبی ادارے میں داخلہ لے لیا۔ مدر ٹریسا نے مذہبی تربیت آئرلینڈ کے شہر ڈبلن اور انڈیا میں یعنی بھارت میں حاصل کی، اور اس کے بعد وہ انڈیا آ گئی تھی۔
کلکتہ جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے، کلکتہ میں رومن کیتھولک ہائی سکول کے تحت کام کرتے ہوئے مدر ٹریسا کو وہاں رہنے والوں کے حالات کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا. یعنی جب وہ سکول میں کام کر رہی تھیں اور وہ بھارت آئیں تو انہوں نے بھارت کے رہنے والوں اور وہاں کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا. کلکتہ کے غریب عوام کی حالت زار نے آپ کے دل پر گہرا اثر مرتب کیا اور انہوں نے اس کو محسوس کیا. اور پھر کیا ہوا؟ اور انہوں نے محض مذہبی خدمت انجام دینے کی بجائے انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب العین یعنی اپنا مقصد بنا لیا. 1948 میں انہوں نے کانون چھوڑ کر کلکتہ کے مفلوق الحال افراد کے لیے یعنی غریب افراد کے لیے ایک مشنری کا آغاز کرنے کی اجازت مانگی. مشنری کا مطلب ہے ایسے ادارے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اجازت ملنے پر کام کا آغاز کر دیا. اور یہ بات ہے کب کی؟ 1948 کی. یہ تاریخیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. 1952 میں مدر ٹریسا نے نرمل رائڈے نامی ادارہ قائم کیا جس کے بنیادی مقاصد میں غریب مریضوں کا علاج کرنا شامل تھا. زندگی سے مایوس مریضوں کو وہ اپنے ادارے میں لا کر ان کی خدمت کرتی اور ایسے کئی افراد کو نئی زندگی سے ہمکنار کرواتی جن کو ڈاکٹر مرض موت میں مبتلا قرار دے چکے ہوتے تھے. یعنی ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ جس مرض میں ہے اس کا علاج ممکن نہیں، بلکہ اس بیماری سے اور اس مرض سے موت ہو سکتی ہے. مدر ٹریسا نے ان کو بھی نئی زندگی سے ہمکنار کیا، یعنی ان کا بھی علاج کر کے ان کو صحت مند کیا. مدر ٹریسا کا کام صرف کلکتہ یا بھارت تک محدود نہیں رہا بلکہ دنیا کے کئی حصوں تک پھیل گیا. مدر ٹریسا نے مسلسل کام جاری رکھا، لیکن 1990 میں ان کی گرتی ہوئی صحت نے ان کے کام کو متاثر کیا. گرتی ہوئی صحت یعنی ان کی صحت خراب ہوتی رہی، اس کے باوجود وہ اپنی خدمات انجام دیتی رہیں. 1997 میں حالات اس نہج پر پہنچ گئے، یعنی یہاں تک پہنچ گئے کہ ادارے کی ذمہ داریاں سسٹر نرملا کو سنبھالنا پڑی جو کہ ان کے ساتھ کلکتہ میں ہوتی تھیں. اسی سال مدر ٹریسا کا انتقال ہو گیا، یعنی 1997. مدر ٹریسا اگرچہ انتقال پا چکی ہیں لیکن ان کے ہاتھوں شفا پانے والے مریض اور ان کے ادارے سے نئی زندگی کی نوید یعنی خوشخبری پا کر نکلنے والے افراد انہیں اپنی یادوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے. اب دیکھیں وہ کہاں کی تھی، کہاں سے چل کے آئیں بھارت، اور ساری زندگی 18 سال کی عمر سے لے کر 1997 انہوں نے ساری زندگی بھارت ہی میں گزار لی. اور مقصد کیا تھا؟ جی ہاں، انسانیت کی خدمت. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں اور ہمارے قریب گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں لگا دی کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساری زندگی نہ صحیح لیکن اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کام میں ضرور گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور لوگوں کے کام بھی آسان ہو اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو. یہ مثالیں ہیں ان عظیم لوگوں کی جنہوں نے زندگی کا مقصد عیش و آرام کی بجائے خدمت انسانی کو بنایا. یعنی اگر وہ چاہتی تو اپنے ملک میں عیش و عشرت سے اور سکون سے زندگی گزار سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. نہ ہی ڈاکٹر عبدالستار ایدھی نے ایسا کیا. ایسی ہی ایک اور عظیم خاتون ڈاکٹر رتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ المعروف رتھ فاؤ بھی ہیں. وہ 9 ستمبر 1939 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہوئیں. رتھ فاؤ کے خاندان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرقی جرمنی سے فرار ہو کر مغربی جرمنی میں آباد ہونا پڑا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک مشرقی جرمنی اور ایک مغربی جرمنی. یہاں آ کر آپ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا
اور 1949 میں مین سے ڈگری حاصل کی۔ زندگی میں کچھ کرنے کی خواہش ڈاکٹر رتھ کو ایک مشنری تنظیم دختران قلب مریم تک لے آئی، جو کہ خواتین کی ایک مشنری تنظیم تھی، اور انہوں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات قرار دیا۔ سب سے پہلے بچوں ہم نے پڑھا عبدالستار ایدھی، اس کے بعد ہم نے پڑھا مدر ٹریسا، اور اب ہم نے آغاز کیا ہے ڈاکٹر رتھ فاؤ کا، جو کہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں لوگوں کا علاج کیا، اور خاص ایک بیماری کے لیے ساری زندگی انہوں نے غریب لوگوں کے علاج میں گزار دی۔ اس کے بارے میں باقی معلومات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ ہمارا پہلا سوال کیا ہے؟ عبدالستار ایدھی نے فلاحی کاموں کا آغاز کیا کہاں سے؟ ایمبولنس سروس سے، ڈسپنسری کے قیام سے، اسکول بنا کر، یا یتیم خانہ بنا کر؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک دکان لی اور وہاں پر ایک ڈاکٹر کی مدد سے ڈسپنسری کے قیام کا آغاز کیا۔ تو یہ ہے ہمارا درست جواب، اور یہ آپ نے کتاب میں حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ ایدھی صاحب کی ذات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ صرف بیماروں کی مدد کرتے ہیں، ہر ملک کی قومیت رکھتے تھے، تعلیم کا فروغ چاہتے تھے، یا بغیر چھٹی کے طویل عرصے تک کام کرنے والے انسان تھے؟ اور یہ درست جواب آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا۔ سوال نمبر 3، مدر ٹریسا نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا مذہبی خدمت سے، انسانیت کی خدمت سے، طبی خدمت سے، یا علمی خدمت سے؟ اسی طرح سوال نمبر 4، 5 اور 6 آپ نے خود کرنے ہیں، اور اگر سوال نمبر 6 کا جواب آپ کو آج کے سبق میں نہیں ملا تو کل کا سبق آپ جب پڑھیں گے، اور آپ ضرور پڑھیں گے، تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ کے گھر کا کام جو کہ آپ کے سبق سے متعلق ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، عبدالستار ایدھی نے اپنا بچپن کیسے گزارا؟ اگلا سوال ہے، مدر ٹریسا کی خدمات کے متعلق مختصراً بیان کریں۔ اور اگلا سوال ہے، مدر ٹریسا کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے سبق میں گزر چکا ہے، آپ وہ سبق دوبارہ سنیں یا اپنی کتاب میں دیکھیں تو یہ تینوں سوال آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔ اور آپ کے سمر پیک میں کیا کام دیا گیا ہے؟ کسی اخبار یا رسالے سے کسی قومی یا سماجی شخصیت کے متعلق کوئی خبر، کالم یا اداریہ پڑھیں۔ اخبار کا وہ تراشا دی گئی جگہ پر چسپا کریں، یعنی چپکا دیں، یا لف کر دیں، یا آپ سٹیپل کر سکتے ہیں۔ نیز موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد جماعت میں بتائیں کہ آپ نے اس تراشے کو کس انداز میں سمجھا۔ تو یہ ہے آپ کا گھر کا کام جو کہ سمر پیک سے لیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔